اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو اپنے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری میں خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزاروں رحمتیں بارش کی طرح برسائے، آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے، آپ کی ہر خواہش کو پورا فرمائے، آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے اور آپ کی زندگی کی تمام مشکلات، پریشانیاں اور مصیبتوں کو ختم فرمائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ رمضان المبارک کے دوسرا جمعہ کے دن کا ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ شیئر کروں گی۔ یہ وظیفہ اس لیے خاص اور مجرب ہے کیونکہ یہ رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ المبارک کا دن ہے۔ تو آج آپ نے جمعہ کے دن ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ کرنا ہے، جس کے کرنے سے آپ پر اللہ اپنی اتنی رحمتیں بارش کی طرح برسائے گا، اتنی رحمتیں آپ پر نازل ہوں گی کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ تو جمعہ المبارک کا دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ اسی طرح ماہ رمضان کا مبارک مہینہ تمام دنوں سے افضل ترین مہینہ ہے۔ جس طرح جمعہ کا دن پورے ہفتے میں افضل ترین ہے، اسی طرح پورے سال کے مہینوں میں رمضان المبارک کا مہینہ افضل ترین ہے۔ تو اب میں آپ کے ساتھ مختصر سی رمضان کی فضیلت شیئر کروں گی اور ساتھ ہی مختصر سی جمعہ المبارک کے دن کی فضیلت شیئر کروں گی، اور ساتھ ہی میں آپ کے ساتھ ایک مختصر سا ایک چھوٹا سا وظیفہ شیئر کروں گی جس کے کرنے سے آپ کو بہت سے فائدے ہوں گے۔ نہ صرف آپ اس دنیا میں کامیاب ہوں گے بلکہ آپ آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ تو عمل بہت ہی مختصر ہوگا، اس لیے آپ نے جمعہ کے دن لازم کرنا ہے، اور یہ عمل نہ صرف آپ نے اس جمعہ کرنا ہے بلکہ آپ نے ہر جمعہ المبارک کے دن اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کرنا ہے، یعنی کہ آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے۔ پھر آپ اللہ کی رحمتیں سمیٹتے سمیٹتے تھک جائیں گے، لیکن اللہ اپنی رحمتیں آپ پر برسنا نہیں چھوڑے گا، اس لیے آپ اللہ سے اللہ کی رحمتوں کی دعائیں مانگا کریں۔ انشاءاللہ آپ کو نہ صرف دنیا میں فائدہ ہوگا بلکہ آپ کو آخرت میں بھی اس کا بہت ہی بڑا فائدہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاصی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن اچھی طرح غسل کرتا ہے، بہت سویرے جمعہ کے لیے جاتا ہے، امام کے بالکل قریب ہو کر بیٹھ جاتا ہے اور خطبہ دھیان سے سنتا ہے، اس دوران خاموش رہتا ہے، تو وہ جتنے قدم چل کر مسجد میں آتا ہے، اسے ہر ایک قدم کے بدلے سال بھر کی تہجد اور سال بھر کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ باحوالہ مسند احمد۔ اتنی زیادہ فضیلت ہے جمعہ کے دن غسل کر کر جلدی نماز کے لیے جانا اور پھر امام کا خطبہ دھیان سے سننا، خاموشی سے بیٹھے رہنا، اتنا ثواب ہے۔ اسی طرح حضرت یزید بن ابی مریم فرماتے ہیں کہ میں جمعہ کی نماز کے لیے پیدل جا رہا تھا کہ حضرت عبایہ بن رافع رحمت اللہ علیہ مجھے مل گئے اور فرمانے لگے، تمہیں خوشخبری ہو کہ تمہارے یہ قدم اللہ تعالیٰ کے رستے میں ہیں۔ میں نے ابو اب سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے قدم اللہ تعالیٰ کے رستے میں غبار آلودہ ہوئے تو وہ قدم دوزخ کی آگ پر حرام ہیں۔ باحوالہ ترمذی شریف۔ تو سامعین، یہ تھی جمعہ کی مختصر سی فضیلت و برکات جو ابھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، اور جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک جمعہ کی اس سے بھی زیادہ فضیلت و برکات ہیں، اس دن کی اور بھی زیادہ خصوصیات ہیں۔ تو آپ اس جمعہ کے دن یہ عمل ضرور کریں جو ابھی میں آپ کو بتانے لگی ہوں۔ تو سامعین، آپ نے جمعہ کے دن نماز عصر کے بعد، یعنی کہ جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد اسی جگہ جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے، یا پھر مسجد میں بیٹھ جانا ہے، یا پھر آپ نے گھر آ کر اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کرنا ہے۔ تو کرنا آپ نے کیا ہے کہ نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔
दरूद इब्राहिम आपने लाजिम पढ़ना है। इसके अलावा आप छोटा दरूद पाक भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जुम्मा के दिन अगर आप दरूद इब्राहिम पढ़ेंगे तो इसका आपको ज्यादा अजर सवाब होगा। इसलिए आपने जुम्मा के दिन दरूद इब्राहिम को लाजिम पढ़ना है और 100 मरतबा पढ़ना है, ज्यादा मरतबा भी आपने नहीं पढ़ना, इसलिए आपका ज्यादा वक्त भी दरकार नहीं होगा। तो अगर आप 100 से ज्यादा मरतबा पढ़ना चाहते हैं तो ये अब आपकी अपनी मर्जी है, इसमें ऐसा कोई मसला नहीं। जितना ज्यादा चाहें आप उतना ज्यादा दरूद पाक पढ़ सकते हैं। दरूद पाक की बहुत सी फजीलतों बरकत हैं, जैसा कि मैं आपके साथ बारहा वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ। एक हदीस में आता है कि एक मरतबा दरूद पाक पढ़ने से हमें 10 नेकियां मिलती हैं। एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ने पर अल्लाह ताला की 10 रहमतें नाजिल होती हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दरूद भेजता है तो अल्लाह ताला इस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। बाहवाला मुस्लिम बुखारी। इसी तरह एक और रवायत में है कि हजरत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दरूद भेजता है तो अल्लाह ताला इस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, इसके 10 गुनाह मिटा देता है और इसके 10 दर्जात बुलंद कर देता है। इसके अलावा अगर दरूद पाक को कसरत से पढ़ा जाए तो इंसान की तमाम परेशानियों से इसे निजात मिल जाती है, तमाम मुसीबतों से इसे निजात मिल जाती है और उसकी जिंदगी खुशहाल हो जाती है। तो आप दरूद पाक को लाजिम पढ़ें, इंशाअल्लाह आपको फायदा जरूर होगा। रोजे क़यामत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज्यादा करीब वही होगा जो सबसे ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ भेजता था। हजरत इब्ने मसूद से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन लोगों में सबसे ज्यादा मेरे करीब वो होगा जो सबसे ज्यादा मुझ पर दरूद भेजेगा। बाहवाला तिरमिज़ी शरीफ। तो सामईन इतनी ज्यादा फजीलतों बरकत हैं दरूद पाक पढ़ने की, तो अगर हम अपनी जिंदगी का मामूल बना ले, यानी कि दरूद पाक को पढ़ते रहें तो हमारी जिंदगी कितनी ही आसान हो जाए, हमारी कितनी ही मुश्किलात खत्म हो जाएं और हमारी जिंदगी खुशहाल हो जाए, और ना सिर्फ हम दुनिया में कामयाब हों बल्कि हम आखिरत में भी कामयाब हो जाएं। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम दरूद पाक को अपनी जिंदगी का मामूल बना ले, चलते फिरते उठते बैठते जब भी हमें वक्त मिले हम दरूद पाक का नजराना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश करें और क़यामत के दिन नबी पाक के करीब हों। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और सदके की नीयत से अपने प्यारों के साथ, अपने जानने वालों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ शेयर भी लाजिम कीजिए। इंशाअल्लाह फिर किसी नई अच्छी वीडियो के साथ या अच्छी मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।